اور انشاءاللہ باقاعدہ وینگر پرسن بن جائیں گے. ہاں بنا ہی لیں گے میرے خیال میں. سر انشاءاللہ اتنے پیسے بکرے جی سر ٹیک کریں گے رول پہ کی ہوئے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسان بھائیو اور دوستو، آپ کا دوست اور میزبان ڈاکٹر محسن کیانی آپ سے ایک دفعہ پھر حاضر ہے. ہم شکر گزار ہیں کسان ٹی وی کے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ رابطے کا اور اس گفتگو کا یہ موقع دیا ہے. ہماری گفتگو کا یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ پاکستان کے لائف سٹاک سیکٹر میں گوشت کا جو شعبہ ہے اس کے اندر کاروبار کے کیا مواقع ہیں. ہم نے اپنے پچھلے 3 ایپیسوڈز میں گوشت کی مارکیٹ کو انالائز کیا اور اس کی پیداوار کے لیے ایک خاص پروڈکشن کا طریقہ کار ہے جس کو ہم فیڈ لاٹ فیٹنگ کہتے ہیں، اس کے بزنس ماڈل کے اوپر اور اس کے پروٹوکول پر ہم نے ڈسکس کیا. آج میں آپ کے ساتھ اس پوائنٹ پر ڈسکس کروں گا کہ فیڈ لاٹ فیٹنگ کے لیے کس طرح کی خوراک چاہیے ہوتی ہے اور کیسے جانوروں کو بہتر طریقے سے فیڈنگ کر کے اس سے وزن بھی لیا جا سکتا ہے اور اس کو مارکیٹ کیا جا سکتا ہے. فیڈ لاٹ فیٹنگ میں جانور جب داخل ہوتا ہے، جو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ڈسکس بھی کیا، تقریباً 1 سال کا جانور ہوتا ہے جس کی وزن تقریباً 120 سے 150 kg تک ہوتا ہے. یہ وہ عمر ہوتی ہے جب جانور کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جوانی کا عمر ہوتی ہے، جس میں اس کی گروتھ کا پوٹینشیل ہوتا ہے. اس لیے اس مخصوص ٹائم کے اندر اس کو فیڈ لاٹ فیٹنگ کے لیے منتخب کیا جاتا ہے اور پھر اسی حساب سے جب وہ جوانی میں ہے اس کے اندر پیداوار کی صلاحیت موجود ہے، پھر اس کو ایک اسپیشل خوراک بھی چاہیے تاکہ اس کے میکسیمم پوٹینشیل کو، جو اس کے اندر جتنی صلاحیت ہے اس کو اپنے اپٹیمم پہ جا کے اس کو گین کیا جائے. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی اصل میں اس ٹائم پیریڈ کو شرنک کر رہے ہوتے ہیں، کم کر رہے ہوتے ہیں. یعنی وہی جو وزن اس نے 6 مہینے سے 8 مہینے میں نارمل میں گین کرنا ہوتا ہے، یا بعض اوقات اگر اس کو عام گھروں میں جہاں پر نر جانوروں کو اتنی اچھی خوراک نہیں دی جاتی ہے وہاں 1 سال تک جو وزن وہ گین کرتا ہے، فیڈ لاٹ کے اندر ہم اس کو 100 سے 120 دن کے اندر وہ وزن گین کرواتے ہیں. یعنی ہم کہتے ہیں کہ تقریباً 100 کلو وزن اس کو بڑھنا چاہیے. اس کے لیے ظاہر اس کو اسپیشل طرح کی خوراک چاہیے ہے اور وہ خوراک ہے TMR، ٹوٹل مکسڈ راشن. ٹوٹل مکسڈ راشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو بولس ہے، یعنی ایک جو اس کا نوالا ہے، ایک نوالے کے اندر ساری خوراک جانور کے منہ میں جانی چاہیے. اور وہ جو نوالا ہے ایک اس کے اندر اس کو اتنے اچھے طریقے سے بیلنس طریقے سے مکس کیا جائے کہ وہ جا کر اس کے فوری طور پر اس کے جسم میں جا کر بڑھوتی میں بھی مدد کرے اور جانور کو کوئی بہت زیادہ محنت نہ کرنی پڑے اس کو ڈائجیشن کے پروسیس میں. اس لیے اس کو جو خوراک دی جاتی ہے وہ ٹوٹل مکسڈ راشن کی شکل میں دی جاتی ہے. اس کے اندر 2-3 طرح کے کمپوننٹ ہوتے ہیں. ایک ٹوٹل مکسڈ راشن کے ایک کمپلیٹ ڈائٹ کے اندر ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کنسنٹریٹ. کنسنٹریٹ وہ خوراک ہوتی ہے جو کہ سب سے اعلیٰ کوالٹی کا جو خوراک کا سیگمنٹ ہوتا ہے، جس کے اندر آپ کی نارملی جو ہے وہ مکئی آ جاتی ہے، گندم کا چوکھر آ جاتا ہے، کوئی اگر چھوٹی کھلیں موجود ہیں تو اس کا تھوڑا سا پورشن 5 سے 10% وہ بھی آ جاتا ہے. اسی طریقے سے مختلف منرل مکسچرز ہوتے ہیں، یہ جو آپ اس میں ڈالتے ہیں تاکہ اس میں نمکیات کی اور وٹامن کی جو کمی ہے وہ پورا کی جا سکے. اور اسی طریقے سے پروٹین اور توانائی، یہ جو 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ اس کے جانور کے اس کی خوراک کے اندر جو بڑا ذریعہ ہے وہ یہ کنسنٹریٹ ہے جو کہ TMR کے اندر شامل کیا جاتا ہے. اس کے اندر جو دوسرا کمپوننٹ ہے وہ فوریجز ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مختلف طرح کے گھاس جو ہیں. فوریجز کے اندر 2 طرح کے فوریجز ہوتے ہیں. ایک تو تازہ جس کو ہم فریش فوڈر کہتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جس کو ہم پریزرو فوڈر کہتے ہیں کہ وہ چارہ کہ جس کو آپ لمبے عرصے کے لیے اس کو آپ محفوظ کر دیتے ہیں. سائلیج کی شکل میں بھی ہوتا ہے، کچھ جو ایسے چارہ جات ہیں جو سائلیج کی شکل میں محفوظ ہوتے ہیں اور کچھ ایسے جو ہے کی شکل میں محفوظ ہوتے ہیں. تو وہ ایک ڈیٹیل سے انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے کہ یہ سائلیج اور ہے کیا چیز ہوتی ہے اور اس سے جانور کو کیسے چارہ جات کو کیسے محفوظ کیا جاتا ہے. لیکن آج آپ کو صرف یہ بتانی ہے کہ جو TMR آپ نے فیڈ لاٹ فیٹنگ اینیمل کو دینا ہے، اس میں کنسنٹریٹ کا پورشن بھی ڈالنا ہے اور اسی کے اندر آپ نے فوریجز کا پورشن بھی ڈالنا ہے تاکہ ان دونوں کو مکس کر کے اور ایک اچھے طریقے سے بیلنس کر کے، یعنی اس میں
فیڈ لاٹ کو بنانے کے اندر دو چیزیں امپارٹنٹ ہوتی ہیں اس ٹی ایم آر کو فارمولیشن کے اندر. ایک یہ ہوتی ہے کہ وہ تو ایک غذائیت کے اعتبار سے مکمل ہو, اس کے اندر جو اس کی پروٹین کی ضرورت ہے اور اس کے اندر جو توانائی کی ضرورت ہے اور نمکیات اور ان چیزوں کی ضرورت ہے وہ سارے کے سارے جانور کی ضرورت کے مطابق ہوں. اور ایک دوسری چیز ہوتی ہے کہ آپ نے یہ مکس کیسے کیا ہے. مکس کرنے کا اس کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے جس میں آپ اس جو کہ کنسنٹریٹ اور آپ کے جو فوریجز ہیں ان کو ایک پراپر طریقے سے آپ رکھ کے کسی ایک جگہ پہ, اگر آپ کو چھوٹے سطح کا فارم ہے تو وہاں پر آپ خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ آپ ٹی ایم آر مکس کر کے بنا سکتے ہیں. اور اگر آپ کا کمرشل فارم ہے, بڑا فارم ہے, تو آپ چھوٹی موٹی مشینری لے کے ٹوٹل ٹی ایم آر ویگن بھی اس میں آ جاتی ہے, اس میں چھوٹا جو فیڈ ملنگ اور مکسر کا یونٹ ہے وہ لے کے آپ اس ٹی ایم آر کو پراپرلی طریقے سے بیلنس کر کے بنا سکتے ہیں. تو یہ جو آپ ٹی ایم آر بناتے ہیں اس فیڈ لاٹ کے اینیمل کے لیے, یہ ایک مکمل ڈائٹ ہوتی ہے. اس کے ساتھ پھر آپ کو کوئی پانی کے علاوہ کوئی چیز دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ ایک مکمل ڈائٹ آپ ایک جانور کو دیتے ہیں اور صرف اس کے ساتھ اس کو فری ایکسیس ٹو واٹر, اوپنلی آپ اس کو پانی کی جتنا وہ پانی پینا چاہتا ہے وہ آپ اس کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ پانی پیے. یہ جب وہ کھاتا ہے, اور یہ دائرہ کہ جانور جو ہے یہ نارملی اس کے اوپر یوز ٹو نہیں ہوا ہوتا ہے, گھروں سے جب وہ آتے ہیں منڈیوں کے اندر تو وہاں تو اس کو ٹی ایم آر نہیں دیا جاتا ہے. تو جو میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ پہلے 15 دن کا جو ٹائم ہے یہ کوارنٹائن پیریڈ ہے, اس میں اس کو شفٹ کیا جاتا ہے اس اچھی خوراک کے اوپر. تو پھر اگلے تقریباً 100 دن اس کو یہ ٹی ایم آر کھلا کے آپ اس کے وزن میں 100 کلو تک کا اضافہ کرتے ہیں اور پھر اس کو آپ مارکیٹ کرتے ہیں. تو آپ اپنے جب آپ فیڈ لاٹ فیٹنگ فارم کا بنانے کا پروگرام بنائیں تو آپ اس سے پہلے یہ ٹی ایم آر بنانے کا طریقہ کار سیکھیں, ٹوٹل مکس راشن کیسے بنایا جاتا ہے, اور اس کے ذریعے آپ فیڈ لاٹ فیٹنگ کریں. انشاءاللہ آپ کو اس سے بہترین نتائج ملیں گے. اس کے حوالے سے جو بھی آپ کی کوئی کوریز ہیں, کوئی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں, آپ سیکھنا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ٹی ایم آر بنایا جائے اور کیسے جو ہے وہ جانور کی غذائی ضرورت کو پورا کیا جائے, میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. اور یہ جو کسان ٹی وی ہے یہ ہمارا دوست بھی ہے, ہمارا ایک ذریعہ ہے ہمارے رابطے کا. انشاءاللہ اسی ٹی وی کی وساطت سے آپ سے میں مستقل بنیادوں پر حاضر ہوتا رہوں گا اور آپ کے سوالوں کا بھی جواب دیتا رہوں گا. ہم آج کے اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. کسان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. زندہ باد.